بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 264 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ شعراء کی منتخب کردہ آیات 72 سے لے کر 77 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ تفسیری اغراض اور ترکیبی فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، قال هل يسمعونكم اذ تدعون۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کی تمام باتوں کو سننے کے بعد، جو قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی، اور اپنے ابا کی تمام باتوں کو سننے کے بعد جب انہوں نے کہا کہ ہم تو ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور سارا دن انہی کے آگے معتکف رہتے ہیں، انہی کی عبادت میں مشغول و مصروف رہتے ہیں، قال ابراہیم نے فرمایا، هل یسمعونکم، کیا یہ تمہاری سنتے بھی ہیں، اذ حین تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو، او ینفعونکم او یضرون، یا تمہارے ان کی عبادت کرنے کی صورت میں تم کو نفع یا عبادت نہ کرنے کی صورت میں تمہیں کوئی نقصان پہنچاتے ہیں۔ قالوا، وہ بولے، بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو اسی طرح کرتے پایا ہے، یعنی جس طرح ہم کرتے ہیں۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اور تمہارے اگلے باپ دادے جن بتوں کی عبادت اور بندگی کرتے ہو، کبھی ان کی حالت میں غور کیا ہے؟ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ سب میرے دشمن ہیں، میں ان کی بندگی نہیں کرتا، لیکن میں تو رب العالمین کی بندگی کرتا ہوں اور میں اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اپنی پہلی دلیل رکھی اور ان کو لاجواب کر دیا۔ ابراہیم نے کہا، کیا وہ تمہاری فریاد سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا وہ تمہیں نفع یا نقصان بھی پہنچاتے ہیں؟ یعنی جب تم ان کی عبادت کرتے ہو تب تمہیں یہ کوئی نفع دیتے ہوں، جب عبادت نہ کرو تب تمہیں کوئی نقصان دیتے ہوں۔ حضرت ابراہیم کا مقصد یہ تھا کہ جو شخص اپنے غیر کی عبادت کرتا ہے اس کا غالب حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ضروریات اور حاجات کا اپنے معبود سے سوال کرتا ہے، تاکہ اس کا معبود جب اس کے سوال کو سنے تو جان لے کہ اس کی کیا ضروریات ہیں، پھر اس کو نفع پہنچائے یا اس سے ضرر کو دور کر دے۔ اور جب حال یہ ہے کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے اور نہ ان کو تمہاری ضروریات اور حاجات کا علم ہوتا ہے، پھر وہ کیسے تمہاری حاجت روائی کریں گے، یا تمہیں کیسے نفع پہنچائیں گے، یا کس طرح تم سے نقصان کو، ضرر کو دور کر سکیں گے؟ اور جب وہ تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں
تو تم سے ضرر اور نقصان کو دور کر سکتے ہیں، اور پھر ایسے گونگے بہرے اور کسی کام نہ آ سکنے والے پتھر کے بے جان مجسموں کی عبادت کو تم کس وجہ سے جائز قرار دیتے ہو؟ اور جب حضرت ابراہیم نے یہ قوی دلیل قائم کی تو ان کے عرفی باپ آزر اور ان کی قوم سے کوئی بات نہیں بن سکی جس سے وہ حضرت ابراہیم کی حجت کا توڑ کر سکتے اور بتوں کی عبادت پر ان کے اعتراض کو دور کر سکتے۔ تب انہوں نے لاجواب ہو کر یہ کہا، قالوا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا، اچھا یہ بتاؤ تم کن کی عبادت کرتے رہے ہو، تم اور تمہارے باپ دادا؟ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي لَا أَعْبُدُهُمْ إِلَّا لَٰكِنْ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَإِنِّي أَعْبُدُهُ، بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں، کوئی برحق معبود نہیں سوائے رب العالمین کے، اور میں تو اسی کی بندگی اور عبادت کرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم کی قوم کے پاس بتوں کی عبادت کرنے پر سوائے اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کے اور کوئی سند نہیں تھی، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دلائل کے مقابلہ میں محض تقلید سود مند نہیں ہوتی، اور تقلید کرنا باطل ہے، مگر عقائد میں تقلید کرنا ممنوع ہے، اور مسائل شرعیہ فرعیہ میں تقلید کرنا جائز ہے، اور عوام جو خود براہ راست کتاب و سنت سے مسائل اخذ نہیں کر سکتے، ان پر علماء اور اہل فتویٰ کی تقلید کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ بتوں کو ان آیات مقدسہ میں حضرت ابراہیم نے دشمن کہا، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، حضرت ابراہیم نے بتوں کو دشمن فرمایا، حالانکہ دشمن ہونا تو کسی جاندار اور صاحب عقل و علم کی صفت ہے، جو کسی کا کچھ بگاڑ سکے، کسی کو ضرر اور نقصان پہنچا سکے۔ بے جان پتھر کسی کا کیا بگاڑ سکتے ہیں اور کسی کو کیا ضرر پہنچا سکتے ہیں، تو پھر انہیں دشمن کہنا کسی بھی صورت درست نہیں۔ تو اس کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں، رب العالمین نے فرمایا، کَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، ہرگز نہیں، بت کافروں کے لیے ہرگز باعث عزت نہیں ہوں گے، وہ عن قریب کفار کی عبادت کرنے کا انکار کر دیں گے اور ان کے مخالف اور دشمن بن جائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا گیا ہے کہ کفار دنیا میں جن بتوں کی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالی قیامت کے دن ان کو زندہ کر دے گا، حتیٰ کہ وہ کفار کو ان کی عبادت کرنے پر ڈانٹیں گے اور ان کی عبادت سے اپنی براءت اور بیزاری کا اظہار کریں گے۔ اس اعتبار سے یہ بت آخرت میں کفار کے دشمن بن جائیں گے۔ اس اعتبار سے حضرت ابراہیم نے ان پر دشمن کا اطلاق فرمایا۔ اور اس کا دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ جب کفار نے ان بتوں کی تعظیم اور ان کی عبادت کی اور ان سے نفع پہنچانے اور ضرر دور کرنے کی امید رکھی، تو کفار نے اپنے اعتقاد میں ان کو زندہ اور عقل والا قرار دے دیا، اور جب واقع میں ان بتوں نے کفار کو دنیا میں نفع پہنچایا نہ آخرت میں، اور دنیا میں ان سے ضرر دور کیا نہ آخرت میں، تو انجام کار وہ بت کفار کے دشمن ثابت ہوئے۔ کفار کی اتنی تعظیم اور عبادت کے باوجود دنیا اور آخرت میں ان کے کسی کام نہ آ سکے۔ بتوں کو کفار کا دشمن کہنے کے بجائے اپنا دشمن کہنے کی کیا توجیہ ہے؟ یہاں پر ایک اور اعتراض ہوتا ہے کہ کلام کے سیاق و سباق سے حضرت ابراہیم کو ظاہراً یہ کہنا چاہیے تھا،
کہ وہ بت ان کفار کے یا اپنی عبادت کرنے والوں کے دشمن ہے، حالانکہ انہوں نے کہا کہ وہ میرے دشمن ہیں۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے یہ تعریضاً کہا ہے، یعنی حقیقت میں وہ کفار کے دشمن تھے، لیکن فرمایا وہ میرے دشمن ہیں۔ تعریض اس کو کہتے ہیں کہ صراحتاً ایک شخص کی طرف اسناد کی جائے اور اشارہ دوسرے کی طرف ہو۔ اس کا مفصل جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے آپ کو کفار کی جگہ پر رکھ کر غور کیا کہ اگر میں بالفرض والمحال ان بتوں کی عبادت کرتا اور دنیا اور آخرت میں مجھے نقصان پہنچاتے تو میں ان کو اپنا دشمن قرار دیتا اور ان کی عبادت کرنے سے اجتناب کر لیتا اور اس کی عبادت کرتا جو مجھے دنیا اور آخرت میں نفع پہنچاتا اور ضرر سے بچاتا، اور وہ صرف رب العالمین ہے، تو میں ان کو وہ نصیحت کرتا جو نصیحت میں اپنے نفس کے ساتھ کرتا۔ اگر وہ غور کریں گے تو انہیں یہ کہنا پڑے گا کہ حضرت ابراہیم ان کو وہ نصیحت کر رہے ہیں جو نصیحت وہ اپنے آپ کو کرتے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں ترکیب و تفسیری فوائد کی طرف۔ یہاں پر فرمایا گیا یسمعونکم، یہ یہاں مضاف محذوف ہے اور تقدیری عبارت یہ ہے حل یسمعون دعاءکم، اس لیے کہ زوات کے سننے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ افرأیتم میں بتا رہے ہیں کہ حمزہ فعل محذوف پر داخل ہے اور فا عاطفہ ہے۔ تقدیری عبارت کچھ یوں ہے اتأملتم فابصرتم ما کنتم تعبدون۔ آباؤکم کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اس کا عطف تعبدون کے اندر ضمیر مرفوع متصل پر ہے، اسی وجہ سے ضمیر مرفوع منفصل انتم کے ذریعے تاکید لائی گئی ہے۔ فإنہم عدو لی، اس کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ وہ میرے دشمن ہیں۔ عداوت کی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف کرنا یہ تعریض ہے، اور باب نصیحت میں تعریض تصریح سے ابلغ ہے، یعنی بجائے اس کے کہ یوں کہتے فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لَكُمْ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي کہا۔ الا لیکن رب العالمین، الا کی تفسیر لیکن سے کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے مفسر علام صاحب جلالین حضرت علامہ جلال الدین محلی علیہ الرحمہ نے کہ یہ استثناء منقطع ہے، معنی یہ ہے لیکن رب العالمین لیس بعدوی بل ہوا ولی فی الدنیا والآخرہ۔